السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے بہت سارے بھائی پریشان نظر آتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بہت دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ کمیاں ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 9 چیزیں اور 9 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ 9 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1، حقوق اللہ ادا نہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حق اب آپ پر عائد کر رکھی ہیں، مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر فرض ہیں، ان کو ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، سنت کو چھوڑ دینا، یعنی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قرآن پاک پر عمل نہ کرنا، یعنی جن باتوں کا قرآن حکم دیتا ہے اور جن کاموں کو کرنے کو کہتا ہے وہ نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی مل جائیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور قرآن جب انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو سمجھنے کی بات تو دور کی ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن پڑھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، 45 سال کی ہو گئی ہے، 50 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ شرم کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیجئے اور آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے، اور پھر اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ خود بخود دل میں رغبت پیدا ہوگی کہ اس کو سمجھیں، اور جب اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی مرحمت فرما دیں گے۔ اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، یا جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جو صورتیں انہیں یاد ہیں زبانی، کم سے کم ان کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب ہم نیت باندھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا سورت پڑھنا ہے تو یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرنا یہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ہے۔ نمبر 4، نعمت کا شکر نہ کرنا، یعنی کفران نعمت میں مبتلا ہو جانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہو گیا آپ پر مصیبتیں آ گئی۔ دیکھیے زندگی ہے، دنیا ہے، دنیا نام ہی اس چیز کا ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی خوشیاں لگی رہیں گی، کبھی مصیبتیں رہیں گی۔ یہ جنت تو ہے نہیں، جنت ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں کبھی کوئی غم، کوئی افسوس، کوئی حسرت نہیں، لیکن دنیا کی زندگی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کبھی کفران نعمت اور نعمت کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مزید بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نعمت کو چھین لوں گا یا نعمت نہیں دوں گا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا میں تمہیں عذاب میں، بلکہ عذاب میں نہیں بلکہ سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو اس لیے چاہیے آپ کو کہ آپ نعمت کی شکریہ کریں، نعمت کا شکریہ ادا کریں اور کفران نعمت سے بچیں۔ نمبر 5، اوامر و نواہی میں ابلیس کی موافقت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کا آپ کے پاس آنا، نہیں کہتے ہیں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کا روکنا، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے، ان میں ابلیس کی موافقت کرنا، ابلیس کی اتباع کرنا، ابلیس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ بھی دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 6، جنت والے کام نہ کرنا، یعنی جن کاموں کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے، یا حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر جن باتوں کی بنیاد پر یہ قرار دیا گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، جیسے ایک حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو 3 کام کر لے وہ انسان جنتی ہے، حلال کھاتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو، لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو۔ تو جنت والے کام نہ کرنا، تو جو جنت والے کام نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، جہنم والے کام کرنا، یعنی جنت والے کام نہیں کرتا تو جہنم والے کام کرے گا۔ نمبر 8، موت کی تیاری نہ کرنا۔ موت کی تیاری نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کی تیاری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بعد آنے والی جو لامحدود زندگی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی تیاری نہیں کر رہے، اور جو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے 60-70 سال کی، زیادہ سے زیادہ آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موت کی تیاری نہ کرنا یہ بھی دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 9، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں کی ٹوہ میں لگ جانا کہ اس کے اندر کیا یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے سے یا لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے سے آپ کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی اصلاح ہوگی اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانکنے سے اور اپنے آپ کو ٹٹولنے سے کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور میرے اندر کیا عیوب ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر اور جن عیوب کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں، آپ ان کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ ان کو سمجھیے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے۔ فقط والسلام۔